کیا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا عزیز جس کو بہت زیادہ پریشانی ہو، بیمار ہو، ناتواں ہو، ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہو ڈاکٹر کے دکھا دکھا کے، وہ مرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو جو ابھی کوئی بیمار بچہ ہو، کسی بھی قسم کی کسی کو ایسی بیماری ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جس سے تمام مریضوں کو انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ آج ایک ایسا معجزہ دکھاؤں گا، بتاؤں گا، جس کی کچھ ویڈیو بھی دکھاؤں گا، جو ونس اگین کہیں اور نہیں بلکہ معجزاتوں کا گھر یعنی امام رضا علیہ السلام کے روزے میں رونما ہوا ہے، جو اگین بہت زیادہ مشہور معجزہ ہے۔ تو میں نے کہا آج آپ کو اس کی تفصیل بھی سناؤں اور اس کی تاثیر سے نہ جانے کتنے لوگوں کو شفا حاصل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ السلام علیکم یا امام رضا علیہ السلام۔ آج ونس اگین آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں لے کے جو کہ میں بتاتے رہتا ہوں اور ہوتی رہتی ہیں، مگر آج کی ویڈیو ایسی ہے کہ میں خود بھی دیکھ کے حیران رہ گیا۔ خیر حیرانی تو نہیں ہوتی جب میں سوچتا ہوں، مگر امام رضا علیہ السلام کا در ہی ایسا ہے کہ جہاں سے کوئی خالی نہیں جا سکتا، اور آپ تمام لوگ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ تمام لوگوں کی زیارت نصیب ہو۔ جب میں وزٹ کرتا ہوں امام رضا کے تو آئے دن وہ آنکھ ہونی چاہیے، تو میں ایسے معجزات دیکھتا رہتا ہوں، آبزرو کرتا رہتا ہوں۔ پھر میرا قصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مومنین تک ان باتوں کو پہنچاؤں، تاکہ ان کو مولا امام رضا کی معرفت زیادہ سے زیادہ، یعنی جتنی پہنچے کم ہوتی ہے، تو آپ کو مزید معرفت نصیب ہو، اور انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی پہلی بار جن کو نہیں ہوئی یا جن کو ہوئی ہے تو بار بار امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ ونس اگین صبح کی نماز پڑھ کر اور زیارت عاشورہ پڑھ کر، امام رضا کی زیارت کر کر میں یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میری اس نیت سے انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو بھی روحانیت نہ صرف ملے گی بلکہ انشاءاللہ تعالی زیارت امام رضا کی ملے گی، اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ وہ میں آپ لوگوں کو ونس اگین میں آن ریکارڈ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے وہ زیارت نصیب ہو۔ اتنا زبردست معجزہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بلکہ دکھانے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ویژولز بھی ہیں، ویڈیو بھی ہے جو امام رضا کے حرم کے اندر ہوا ہے۔ امام رضا یعنی غریب الغربا، پہلے ایک بات بتاؤں، میں ایک دم سے میرے ذہن میں آئی ابھی بالکل، مجھے بہت سارے ایرانی میرے دوست ہیں، تو میں ظاہر ہے ہم لوگ امام رضا کو غریب الغربا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ وطن سے دور مدینے سے چلے اور چلتے چلتے اینڈ ہو گیا، اتنا دور کوئی امام نہیں ہے جو مدفون ہے، تو اتنی دور شہر طوس میں وہ آئے، پھر شہادت پائی انہوں نے، تو اتنے غریب الغربا یعنی اپنے وطن سے دور امام، تو ہم ان کو غریب الغربا کہتے ہیں، وہاں پہ گریا کرتے ہیں، امام سے ملنے جاتے ہیں۔ تو میں اسی طرح سے ایک دفعہ وہاں پہ ذکر کر رہا تھا، ایک خدام سے ذکر کر رہا تھا، میں بہت اچھی بات کہی جو میرے دل کو لگ گئی۔ خدام نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہ امیر ہیں، یہ ہمارے قریب تر ہیں، غریب الغربا یعنی وطن سے دور تو ہیں، مگر اس سے زیادہ مولا نے ان کو اتنا عطا کیا ہے، اتنے زائرین عطا کیے ہیں کہ شاید ہی آپ کو کسی اور حرم میں، کسی اور روزے میں 24 گھنٹے پورے سال نظر آتے ہیں، اور شہد کی مکھیوں کی طرح، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام سب سے دور ہیں اور سب سے زیادہ زائرین کا یہ معجزہ عطا کیا ہے، اور باب الحوائج کا خطاب بھی ان کو ملا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں جنت البقیع میں جو ہمارے ائمہ مدفون ہیں، وہ کہتے ہیں غریب الغربا تو یہ ہے جو اپنے وطن میں رہ کے ہی اتنے غریب ہے کہ ان کی قبر تو دور کی بات، ان کی قبر خود جس حال میں ہے آپ، اور کتنے عرصے سے اس حال میں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اصل غریب الغربا تو وہ ہے، اور ہم مولا امام رضا تو ہمارے بہت زیادہ ان کو غنی کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو امام رضا کی بھی زیارت عطا فرمائے، اور جنت البقیع میں بھی تمام ائمہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت عطا فرمائے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ ہمارے امام رضا تک محدود نہیں رہتے، وہ ہر طرف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کربلا کی بھی زیارت کراتا ہوں، اور ساری معجزات کو میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ تو آج میں اسی لیے یہ معجزہ بھی بہت ضروری تھا بتانا آپ کو، آئے دن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ میرے پاس ویژولز آئے تھے، ویڈیوز آئی تھی، بات پوری پھر میں نے سنی، پوچھا، اس کی انویسٹیگیشن کی، تو میں نے کہا آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں۔ معجزہ ایک بہت ہی بیمار ناتواں بچے کے تھا، بہت ہی کم سن ایک بچہ تھا، شاید ہی اس کی عمر 8 10 12 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ، تو اس کے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، اور ایگزیکٹ ویڈیو بھی بتاتا ہوں۔ ہر معجزے کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کہانی تک پہنچ جائیں تو ہمیں پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔
اس بچے کے پیچھے بھی ایسی ہی کہانی تھی. یہ بچہ ایسا تھا کہ اس کے پاس چلنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی, ہمیشہ سے یہ ویل چیئر پہ چلتا تھا. کئی ڈاکٹرز کو پوری دنیا میں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے دکھایا, یہاں تک کہ ان کے پیسے ختم ہو گئے. اتنے ڈاکٹرز کو انہوں نے جگہ جگہ جا کے دکھایا. سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ پوری زندگی بغیر پیروں کے ہی رہے گا, اس کو ویل چیئر ہی نصیب ہوگی پوری زندگی. یہ سائنس نے کہہ دیا, یہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا. گھر والے بالکل انہوں نے کہا چلو اب یہی تمہارا نصیب, اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بھی بتا دوں, بہت زیادہ ریلیجیس نہیں تھے یہ لوگ, تو شاید امام رضا کی معرفت اس قدر نہیں رکھتے تھے, نہ وہ بلیو کرتے تھے. مایوس ہو گئے تھے, انہوں نے کہا تھا بس یہی تمہارا مقدر بچے, اب بس زندگی ایسے ہی گزارنی ہے. بہرحال یہ بچہ پھر ایسے ہی رہا اور ماں باپ نے اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیا. ابھی میں آپ کو اس کا پورا منظر دکھاؤں گا. تو جگہ جگہ یہ لوگ لے کے گئے, ڈیفرنٹ کنٹریز لے کے گئے, ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے, یہاں تک کہ ان کے والدین رشتہ داروں کے پاس پیسے ہی ختم ہو گئے. پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا, بار بار ایران میں دیتے رہتے ہیں کہ بھائی مانو نہ مانو, سچے نیت سے امام رضا کے پاس اس کو لے جاؤ. بہت عرصے تک جو ہے وہ اس کو ٹال مٹول کی, کیونکہ بلیو نہیں کرتے تھے. مگر پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے, خود بچے کو ایک خواب آیا اور خواب میں وہ بچہ زری میں ہے اور زری میں جو ہے وہ چل رہا ہے. غالباً کہا یہ جاتا ہے بیسمنٹ میں ہے, میں 100% نہیں بتا سکتا ہوں. تو بہت رویا بچہ خواب میں اور روتے روتے اٹھ گیا. ماں باپ سے پھر تڑپ کے کہنے لگا کہ مجھے لے جاؤ, مجھے مولا رضا کے حرم میں زیارت پہ لے جاؤ. پیسے نہیں تھے اب ان کے پاس, اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ ایک طرف سے زیارات پر جاتے. تو بہرحال پیسوں کا تو انتظام ان کا ہو گیا, کسی نے پیسے دیے کہ جاؤ مولا کے در پر ہماری طرف سے پیسے ڈال بھی دینا اور زیارت کر کے آؤ. بچے کو لے کے گئے. بہت ہی جلدی صحن شفا ونس اگین, جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے, جو سب سے پرانا مولا کا صحن ہے, جہاں پہ وہ پنجرے فولاد بھی ہے, جہاں پہ وہ ایک کھڑکی بھی ہے, جہاں پہ مریضوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اس بچے کو باندھا بھی نہیں, بس وہاں لے گئے اور لوگوں نے کہا بیٹا ایک دفعہ اٹھو چلو. یقین کیجئے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا وہ بچہ. اب میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں, اور جو اس نے چلا ہے تو سب حیران رہ گئے. جو بچہ پورے سالوں نہیں چل سکا تھا, ڈاکٹر نے جواب دیا تھا آج وہ بچہ بغیر اس کو کہیں باندھا بھی نہیں, دعا بھی نہیں کی اس کی, کچھ بھی نہیں ہوا, بس وہ آیا ہے صحن میں اور کھڑا ہو گیا اور ٹانگوں سے چلنے لگا. لوگ دیکھتے رہ گئے ہیں یہ. اور پھر وہی ہوا, وہی منظر جو ہمیشہ نقار خانے بجنے شروع ہوئے. اب دیکھیں یہ ویڈیو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت کہ کیا منظر تھا اور کیا منظر ہوتا ہے نقار خانے جب بجتے ہیں. یہ بھی پرانا رواج ہے, شاید میرے خیال سے نادر شاہ کے ٹائم کا تھا کہ جب کوئی ضعیف, جب کوئی بیمار شفا پاتا تھا, یہاں تک یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ زندگی پا جاتا تھا مردہ, تب بھی مولا رضا کے یہ نقار خانے اسی طرح سے آج بھی بجتے ہیں. اور لوگ پھر سمجھتے ہیں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کو مولا رضا کی طرف سے, ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. تو یہ جو آپ نے دیکھا مولا کا روضہ, مولا کی زمین خراسان, جہاں سے کالے جھنڈے بھی نمودار ہوں گے, لگتا ہے وہ وقت قریب آنے والا ہے. وہاں سے کیا کیا نہیں ہوتا ہے, کیا کیا نہیں ہو رہا, چاہے وہ نیشا پور ہو, چاہے وہ فیروزہ ہو, چاہے وہاں سے سونا نکل رہا ہو, چاہے وہاں کی زمین کا ہر پھول زعفران قرار دیا گیا ہو, جو دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ بھی خراسان رضوی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ بار بار کہتا ہوں کہ مولا رضا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, فوراً نیت کریں, آج ہی نیت کیجئے, آج ہی نیت کیجئے. انشاءاللہ بہت جلدی میں یہ شروع کروں گا مولا رضا کا سکہ. اس سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو برکت ہوتی ہے اور شفا ملتی ہے, زائرین آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائیں دوستان عزیز, یہ بھی مولا رضا کے توسل سے ایران کی زمین کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. جو ہمارا گنبد ہے جس کو انگلش میں ڈوم کہتے ہیں, سونے کا گنبد ہے جس کو ہم گولڈن ڈوم کہتے ہیں, وہ ہزاروں جو آئرن ڈوم ہے اس سے بہتر ڈوم ہے, اور وہی ہماری حفاظت کرے گا, کرتا رہے گا. انشاءاللہ تعالی شفا دیتے رہیں گے مولا 100%. سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی وہاں جائے امام رضا کے, اپنے گھر میں دعائیں آپ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں آج ہم اس طرح اشارہ کر کے زیارت امام رضا پڑھتے ہیں. سوچیں وہ حال کہ آپ خود مولا کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہے ہوں گے, مولا کی سامنے زری ہوگی آپ, وہ دن بہت ضرور آئے گا. مگر مولا کی زیارت روز پڑھیں, اور صبح اٹھ کر آسمان کے قریب اگر میسر ہو تو بس یہ لفظ کہہ دے, السلام علیکہ یا امام حسین علیہ السلام. ہو سکے تو زیارت عاشورہ پڑھیں اور امام رضا کی زیارت کریں. 5 وقت کی نماز آپ لوگوں میں سے کسی کو کبھی نہیں چھوڑنی ہے, ضرور پڑھیں. دن کا کوٹا 5 وقت کی نماز کا ختم کریں, اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ زیارت غیب سے کیسے نصیب نہیں ہوتی. امام بلائیں گے آپ کو امام رضا علیہ السلام کے ہاں, چاہے کوئی بھی مسلک کا کوئی بھی ہو. اور میں دیکھتا ہوں کہ چاہے وہ کرسچن ہو, مسلمان تو چھوڑیں سنی شیعہ, کرسچنز بھی وہاں پہ میں دیکھتا ہوں, اور بہت سارے اور لوگ بھی دیکھتا ہوں جاتے ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ یوٹیوب بھرا ہوا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک اور معجزہ بتاؤں گا
کہ جس میں لوگوں کو اولاد نصیب ہوتی ہے، وہ بھی امام رضا کے در سے، اور کس اسپیشل جگہ سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ضرور لکھیے گا کمنٹ میں اگر آپ کو جاننا ہو تو، بہت جلد بتاؤں گا، اس میں پوری ڈاکومنٹری بنا دوں گا میں. اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے میرا بہت جلد مشہد جانا ہو، مگر اگر اس ویڈیو میں آپ کی آنکھیں ذرا سی بھی نم ہوئی ہوں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہو جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کاش میرے والد، میری والدہ، میرا بچہ، میری بہن، میرا بھائی شفا پا جائے، چاہے اس کو ہلکی سی بھی کوئی بیماری ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالی کمنٹ میں السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ضرور لکھیے گا. آپ کا بلاوا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتا، وہ ضرور آئے گا آپ کا جو بلاوا ہے. اور اس کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی کو. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.